آج دوستو جو آپ سے بات ہوگی وہ ہے بیک ٹو نیچر۔ ہمیں فطرت کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے بیک ٹو نیچر، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو بہت ساری دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جا کے بھی ہم اس پہ لیکچرز دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ میڈیا کے تھرو تو وہ پوری دنیا میں آلریڈی جا رہے ہیں۔ اور وہ بیک ٹو نیچر یہ ہے کہ ہمیں فطرت کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، سورہ روم ہے چیپٹر نمبر 30 ورس 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت، نیچر ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی، چھیڑ خانی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ جو دین ہے نا، دین کا معنی صرف اسلام نہیں، دین ایک ضابطہ حیات ہے، دین روڈ میپ فار لائف ہے۔ تو اللہ نے جو زندگی کرنے کا طریقہ دیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ جو ہم اپنی فطرت کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے ہیں، اللہ ہمیں منع فرما چکے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ ایک موبائل ہے میرے پاس، کسی کے پاس بھی کوئی موبائل ہوگا، تو اگر یہ واٹر پروف نہیں ہے تو کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کیا کہ ایک ڈبے میں پانی لیں اور موبائل کو یوں پکڑیں اور تیزی سے اس کے اندر ایسے ڈال کے فوراً ایسے کر کے نکالنے کی کوشش کریں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ جی اس میں پانی جائے گا تو اس کی فطرت خراب ہوگی، اس کے نیچر بگڑے گی، موبائل کی، اس کے سافٹ ویئر میں، ہارڈ ویئر میں کوئی پرابلم آ جائے گی، خراب ہو سکتا ہے، مکمل بھی اس کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے۔ تو خام خواہ میں اس طرح کی کوئی حماقت کرنے کو تیار نہیں، لیکن ہم اپنی فطرت اور نیچر کے ساتھ کس طرح سے چھیڑ خانی کرتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے آپ کو مختلف بیماریوں اور مسائل کا شکار کرتے ہیں، یہی مسئلے ہم نے آپ کو سمجھانے ہیں، اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے یہ سمجھاتا رہوں گا کہ فطرت اور نیچر کے قریب آ جائیں، اپنی فطرت میں کوئی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیا چیزیں کھانی ہے، کون سی چیزیں نہیں کھانی، کون سی چیزیں ہماری ارد گرد ایسی ہیں جو یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہیں اور پھیلایا ہوا ایک جال ہے، ان کے ٹیسٹ میں، ان کے ذائقے میں ہم ذائقے کے ایسے غلام ہوئے ہیں، اور پھر اس قدر وہ ذائقہ لگا ہے ہمیں کہ ہم اپنے دانتوں سے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں خود کھود رہے ہیں۔ اس سے ہمیں دیکھنا ہے اور اجتناب کرنا ہے، اور اپنی فطرت کا اور اپنی نیچر کا خود خیال کریں۔ ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں بیک ٹو نیچر کے حوالے سے، کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت ہے کہ اے انسان اپنی خوراک، کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو، یہ گلا سڑا تو نہیں ہے۔ اب غور کرنا ہے کہ ہماری چیزیں کہاں گل سڑ رہی ہیں آج کل اس دور میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت ساری چیزیں ہم فریجوں کے اندر رکھ کے کھاتے ہیں۔ دودھ آ گیا فریج میں، ہمارا گوشت آیا فریج میں، ہماری سبزیاں، پھل جو بھی آیا فریج میں، جو پکایا فریج میں، وہاں سے نکالا، گرم کیا، پھر واپس فریج میں۔ چاول خاص طور پہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور چاولوں کو ہم اتنا زیادہ بنا لیتے ہیں کہ 2-3 دن تک تو کم از کم چلنے چاہیے صاحب، یہ تو ایسے نہیں ہوگا پھر۔ اور وہ 2-3 دن کے لیے کیا ہوگا، ہم نے اور کچھ نہیں پکانا، پھر انہیں کو کھانا ہے اور فریج میں رکھ دینا ہے، ٹھنڈے ہو گئے، اور اس کے بعد نکالے، گرم کیے، پھر جتنے کھانے تھے کھا لیے، باقی جو بچ گئے پھر فریج میں رکھ دیے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ گلنے سڑنے کے عمل سے پروسیس شروع ہو چکا ہوتا ہے، جو ہمیں بظاہر شروع میں آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گلنے سڑنے کے عمل پہ، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو یہ آیت دی قرآن کی کہ اے انسان اپنی خوراک، کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو، یہ گلا سڑا تو نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے ہمارا آٹا جو گوندھ کے رکھا ہوا ہے وہ بھی فریج میں پڑا ہے۔ آپ نے جو آٹا گوندھ کے کل رکھا تھا، آج 1 چمچ آٹا لیں، اور اپنے قریب جو بچوں کے سکول ہوتے ہیں، وہاں کسی بھی سکول میں جہاں 9th 10th کی سائنس کی کلاس ہوتی ہے، وہاں ان کا ایک لیبارٹری ہوتی ہے سائنس کی، اس کے اندر مائکروسکوپ ہوتی ہے۔ آپ اس مائکروسکوپ کے نیچے جا کے ایسے ذرا آٹے کو، 1 چمچ کو ایسے کر کے دیکھیں صحیح، ذرا اس مائکروسکوپک ایگزامینیشن تو ویو تو کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کیا کچھ آپ کو نظر آئے گا، کس طرح کا نظر آئے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ صحیح بتایا گیا تھا کہ یہاں کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے اپنے فریجوں کے اندر، فریزرز کے اندر، اور خاص طور پہ جو ابھی آپ ان قریب دیکھیں گے جو مسائل ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو اگر بچانا ہے بیماریوں سے، تو پھر اپنے لائف سیو کرنے کے لیے
ان چیزوں سے باہر نکل آئیں، آپ کے گھر میں تندرستی ہمیشہ قائم رہے۔ ایک اور بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ عید جو ہے وہ بڑی قریب قریب ہے اور بقرہ عید آنے والی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی قربانی جو ہے وہ خریدنے اور مارکیٹ جانا، اور پھر بہت سارے لوگوں نے قربانی خرید بھی لی ہے، اور کچھ لوگ ابھی خرید رہے ہیں، اور کچھ ان قریب جو ہے وہ آگے جا کے چاند رات کے قریب یا 1-2 دن پہلے جو ہے وہ خریداری کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہنا یہ تھا کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جو کھالے ہیں وہ کسی مستحق کے لیے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو گوشت اس کا ہوتا ہے وہ کوشش کی جائے کہ اپنا حصہ رکھا جائے، اور جو رشتہ داروں کا حصہ ہے اور جو غربا کا، مساکین کا جو حصہ ہے وہ ان تک پہنچایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم جو فریزرز میں بھرتے ہیں یا فریجوں میں بھرتے ہیں، بلکہ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے تو بہت سارے آپ کو ایسی جگہوں پہ یہ مثالیں ہر سال دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک بچہ یا کٹا یا ویڑا کوئی بھی بڑا جانور لے کر آتے ہیں، تو ادھر ساتھ ہی کوئی نہ کوئی فریزر بڑا سا یا کوئی فریج نئی آ رہی ہوتی ہے، اور دیکھنے والے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گلی محلے والے بات نہ کریں سامنے تو اور بات ہے، لیکن وہ علیحدگی میں آپس میں ضرور کرتے ہیں، وہ اچھا لے کے آئے ہیں، ساتھ فریزر بھی لے آئے ہیں اور اس میں بھریں گے یہ۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بعد میں 3-4 مہینے تک لوگ اپنے گھروں میں فریجوں میں فریزرز میں رکھ کر اس کو بڑی دیر تک کھاتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا، سوچا کہ یہ کیا ٹھیک ہے؟ کیا وہ ٹھیک رہے گا؟ ہاں، کسی دور میں اس کے لیے جو پوزیشن ہوتی تھی اس کو سیو کرنے کی، وہ پرانا ایک دیسی طریقہ تھا جس میں وڑیاں بنایا جاتی تھیں، گوشت کی وڑیاں بنائی تھیں، اس میں مختلف چیزیں مسالے ڈال کر اس کو ابال کر اور اس کو تھوڑا پریزرو کیا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا، خشک کیا جاتا تھا، اور پھر وہ دیر تک چلتا تھا۔ لیکن یہ جو ہم فریج میں رکھتے ہیں، فریزرز میں رکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ہارمفل ہے۔ ہم کھاتے ضرور ہیں کہ گوشت کھا رہے ہیں جی، ابھی تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر وہ غذائیت نہیں رہتی، اس کے اندر وہ ٹیسٹ نہیں رہتا، اس کے اندر جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں وہ کتنی بیماریاں، کتنا کچھ ہمارے لیے خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی مجھے یاد آ گیا اس بات کو کہ یہ بات بھی ہم نے آپ تک پہنچانی تھی، اور آپ نے اس بات کو آگے پھیلانا ہے کہ قربانی جو ہے اس کا گوشت جو ہے وہ بہت دیر تک نہیں رکھنا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اس کا گوشت جو ہے فریش ابھی پکائیں اور آدھا فریج میں رکھ دیں، اور جو فریج میں رکھا ہے وہ کوئی 4-6 گھنٹے کے بعد نکال کر یا اگلے دن نکال کر اس کو پکاتے ہیں، تو ریسپی پکانے والا بھی ایک ہی بندہ ہو، ریسپی بھی سیم ہی ہو، تو وہ جو فریش گوشت پکانے میں جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوا تھا، وہ جو اس نے ایک دن کا فریج میں رکھ کے نکال کے اس کو پکایا گیا، وہ والا ٹیسٹ کسی بھی صورت میں آپ دوبارہ اس طرح کا نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ اس سال ہم نے فریجیں بھرنی نہیں۔ بیک ٹو نیچر، اور بیک ٹو نیچر کرنے کے لیے ایک چیز ہمیں آج جو ہے نا وہ فطرت کو بھی ہم نے تھوڑا سا توجہ دینی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، کبھی بچپن میں ہمارے ارد گرد بہت سارے درخت ہوا کرتے تھے، پھلدار درخت ہوا کرتے تھے۔ تو لاہور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ناظرین، لاہور جو ہے یہ باغوں کا شہر ہوتا تھا، بہت سارے درخت ہوتے تھے، پھلدار درخت ہوتے تھے، لیکن اب آپ کو صرف درخت نظر آتے ہیں سائے والے اور گرین پتوں کے لیے، صرف جسٹ آپ کو پھلدار درخت لاہور میں ملیں گے، بٹ بہت کم ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، ورلڈ نیچروپیتھک آرگنائزیشن کا ڈائریکٹر جنرل ہوں میں، بیک ٹو نیچر جو میرا پروجیکٹ ہے اس میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کو پھیلائیں گے بھی اور دوسروں کو تک یہ پہنچائیں گے، اور یہ پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں جانا چاہیے اور پوری دنیا کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو دوستو، پھل سب کے گھر میں آتے ہیں، سارے ہی پھل کھانا پسند کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھل کھا کر ان کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں وہ ہم کچرے کے ڈھیر میں ڈالتے ہیں، کچرے کے شاپر میں ڈالتے ہیں، باسکٹ میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد باہر وہ کوڑے والے گاڑی آتی ہے اور وہ لے جاتی ہے، اور وہ لے جا کے اس کوڑے کے اندر ہی کہیں دفن ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بیج جس میں سے ننھے ننھے پودے اگنے تھے اور جو درخت بننے تھے اور آگے انہوں نے پھل دینا تھا، ہم نے ان کو تلف کر دیا، ختم کر دیا۔ تو میری گزارش ہے کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے بیک ٹو نیچر، اس کے لیے
آپ جو بھی پھل گھر میں لے کے آتے ہیں اس کی جتنی گٹھلیاں ہوتی ہیں، میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ سارے چیزوں کی گٹھلیاں جو ہوتی ہیں ان کو کسی جگہ پہ رکھیں، اور جو بھی آپ کے گھر میں سے بچے باہر جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں یا کہیں جاب پہ جاتے ہیں، گھر سے باہر تو سارے نکلتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ جو بیج ہوں گے، وہ جو گٹھلیاں ہوں گی اس پھل کی، وہ آپ نے ان کو دینی ہے، اور ان کو کہنا ہے کہ آپ اس کو ایسے چلتے چلتے جہاں بھی کہیں گرین بیلٹ نظر آتی ہے اب وہاں پہ وہ گٹھلیاں پھینک دیں، نہ ٹائم ہو تو پھینک دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اگیں گی، اور اگر ٹائم ہو تھوڑا سا تو ان کو تھوڑا سا ایسے ہلکا سا کوئی 1-2 انچ کا چھوٹا سا زمین میں گڑھا کھودیں اور اس کے اندر اس کو رکھ کے اوپر ہلکی سی مٹی ڈال دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، آپ کا صدقہ جاریہ شروع ہو گیا، آپ کا کام اتنا ہی ہے، وہ شروع ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس سال آئیے ہماری اس شجر کاری مہم کا بیک ٹو نیچر کا حصہ بنے کہ آپ کو کہیں سے کوئی پودا خریدنا نہیں ہے، آپ کے گھر میں بے شمار پھل آتے ہیں اور ان کے بیج ہوتے ہیں، ان کے بیجوں کو تربوز آتا ہے، خربوزہ آتا ہے، کھیرے آتے ہیں، ٹماٹر آتے ہیں، اور یعنی سبزیوں میں بھی کئی ساری چیزیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس پھل آتے ہیں جیسے آج کل لوگاٹ ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں آڑو ہے، اور جو بھی آپ کے ہاں موسم کے مطابق پوری دنیا میں جہاں جو پھل ملتا ہے سب، اور وہاں بے شمار پودے ہوئے ہیں، اور آپ کا ارد گرد، آپ کا محلہ، آپ کا علاقہ، آپ کا شہر اگلے 1-2 سال میں دیکھیے کتنا ہرا بھرا ہوگا اور کتنے پھلدار درخت اگنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، جب ان پہ پھل لگے گا جو بھی کھائے گا صدقہ جاریہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے پرندے ہیں، اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے پرندوں کو سب سے آسانی جو ہوتی ہے وہ دیکھ لیجئے گا غور کر کے، پھلدار درخت کے اوپر ہوتی ہے، دوسرے درختوں پہ بھی گھونسلہ بنتا ہے لیکن ذرا مشکل سے اور بہت تھوڑی جگہ میسر آتی ہے، پھلدار درختوں کے اوپر پرندے بڑے اچھے طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ گھونسلہ بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ایک ٹہنی یوں ہوتی ہے اور اس کے بعد آگے اس کے جا کے پھر ایسے کر کے ٹہنیاں نکلتی ہیں یوں، اور یہ جگہ آٹومیٹکلی گھونسلہ بنانے کے لیے بہترین ہوتی ہے، غور کر کے دیکھ لیجیے گا، کیونکہ ہم فطرت اور نیچر کا معائنہ کبھی نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس مہم میں، یہ ہماری نہیں ہے، آپ کی، ہم سب کی مہم ہے، آپ اس کارواں کا حصہ بنیں اور آج سے یہ کام شروع کریں۔